اچھا، قرآن کو صرف پڑھ لینا ایک بات ہے، لیکن اسے واقعی سمجھنا وہ بالکل ایک الگ ہی کہانی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس میں ایک پورا علم چھپا ہے، ایک تجربہ ہے، اور ایک ایسا سفر ہے جو بہت گہرائی میں لے جاتا ہے۔ تو چلیں آج اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ قول سنیے، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ واہ، یہ ایک اتنی طاقتور بات ہے نا۔ یہ سیدھا ہمیں قرآن کے ایک بہت ہی خاص، بہت ہی خوبصورت باب کی طرف کھینچ لیتی ہے، اور یہی صورت آج ہماری گفتگو کا مرکز بھی ہے۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ بھائی آخر سورہ رحمان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ ٹھیک ہے، تو اپنے سفر کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ہم قرآن کو سمجھنے کے ایک بڑے منظم طریقے پر بات کریں گے، مطلب اسے صرف ایک مقدس کتاب کے طور پر نہیں، بلکہ ایک باقاعدہ علمی شعبے کے طور پر دیکھیں گے۔ تو اس شعبے کا نام ہے علوم القرآن۔ یہ اصل میں وہ تمام علوم ہیں جو قرآن کی تاریخ، اس کی زبان، اس کا انداز اور اس کی تفسیر غرض ہر پہلو کا احاطہ کرتے ہیں۔ تو بات صرف پڑھنے کی نہیں، بلکہ اس کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ہے۔ اور پتہ ہے، اس فیلڈ کو منظم کرنے میں ایک بہت بڑا نام ہے، 15ویں صدی کے ایک عظیم سکولر امام السیوطی کا۔ انہوں نے ان تمام علوم کو ایک جگہ اکٹھا کیا، ایک جامع گائیڈ بنائی۔ آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک نقشہ تیار کر دیا تاکہ ہم قرآن کی پیچیدگیوں کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ ان کی کتاب کا نام تھا الاتقان، اور اس میں امام السیوطی نے اس پورے علم کو 6 بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا، جیسے کہ قرآن کب اور کیسے نازل ہوا، یعنی اس کی تاریخ، پھر اسے پڑھنے کے مختلف طریقے کیا ہیں، اس کی زبان کیسی ہے، اس کا انداز کیسا ہے، یہاں تک کہ اس کا رسم الخط کیسا ہے، اور ہاں، سب سے اہم اس کی تفسیر یعنی اس کی تشریح، جس پر ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے۔ تو اب دیکھیں یہ کتنا منظم اور جامع کام ہے۔ تو اب جب ہم نے اس بڑے سے نقشے کو سمجھ لیا ہے، تو چلیں اس نقشے پر ایک بہت ہی خاص، ایک بہت ہی خوبصورت جگہ کو زوم ان کر کے دیکھتے ہیں، اور وہ جگہ ہے سورہ رحمان۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی سنا تھا، اسی سورت کو قرآن کی زینت کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ ہے اس کا بالکل منفرد انداز اور اس کا گہرا پیغام۔ اور اس سورت کی پہچان، اس کی روح ہے یہ آیت، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ ایک گونج ہے، ایک ریفرین ہے جو بار بار آ کر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہ سوال کتنی بار دہرایا گیا ہے؟ ایک بار، 2 بار نہیں، پوری 31 بار، 31 ٹائمز۔ ذرا سوچیں، یہ تکرار شکر گزاری اور غور و فکر کے مرکزی خیال پر اتنا زور دیتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن بات صرف روحانی غور و فکر پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ صورت ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا یعنی نیچرل ورلڈ میں موجود کچھ بہت ہی ٹھوس چیزوں کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے۔ اور یہیں پر معاملہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ایک آیت صرف پڑھنے کی چیز نہیں رہتی، بلکہ ایک ایسا تجربہ بن جاتی ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک استعارے کو حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ تو چلیں اس تجربے کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں۔ پہلا قدم، ہم نے 2 گلاس میٹھے پانی کے لیے اور 1 گلاس نمکین پانی کا، ٹھیک ہے؟ اب دوسرے قدم میں ہم نیلے رنگ کے میٹھے پانی کو آہستہ سے پیلے رنگ کے نمکین پانی میں ڈالتے ہیں، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایک بیریئر، ایک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ دونوں پانی الگ الگ رہتے ہیں، آپس میں مکس نہیں ہو رہے۔ حیران کن ہے نا؟ اچھا، اب چوتھا قدم دیکھیں۔ ہم اسی نیلے میٹھے پانی کو پیلے میٹھے پانی میں ڈالتے ہیں، اور یہ فوراً مکس ہو کر سبز ہو گئے۔ یہاں کوئی رکاوٹ نہیں بنی۔ یہ ڈینسٹی یعنی کثافت کا ایک بہت سادہ سا سائنسی اصول ہے، لیکن جب آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو یہ واقعی حیران کر دیتا ہے۔ اور یہ تجربہ، یہ ہمیں سیدھا سورہ رحمان کی ان آیات کی یاد دلاتا ہے۔ اس نے 2 دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ناقابل یقین لمحہ ہے نا، جہاں 1400 سال پرانا متن ایک سادہ سا سائنسی تجربے کی بالکل ٹھیک عکاسی کر رہا ہے۔ تو جب ایک آیت کا ایک مطلب اتنا حقیقی اور قابل مشاہدہ ہو سکتا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ متن میں اور کتنی گہرائیاں چھپی ہوں گی۔ اور یہی سوال ہمیں ہمارے سفر کے آخری حصے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی تشریح کی دنیا، جسے تفسیر کہا جاتا ہے۔ تفسیر سادہ لفظوں میں قرآن کی تشریح کا علم ہے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ الفاظ اور آیات کے پیچھے چھپے ہوئے گہرے معنی کو سامنے لایا جائے۔ یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ سطح پر نظر آ رہا ہے، کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔
اچھا، تو عملی طور پر تفسیر کیسی ہوتی ہے؟ یہاں کچھ بڑی دلچسپ مثالیں ہیں، جیسے صبر کا لفظ ہے، اس کی ایک تفسیر ہے روزہ۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ بھی تو صبر کا ایک عملی مظاہرہ ہے نا، نفس پر قابو، برداشت۔ اسی طرح ایک لفظ ہے حسنہ، یعنی نیکی۔ دنیا میں اس کا مطلب اچھی صحت، رزق کی فراوانی ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں اسی حسنہ کا مطلب اللہ کی خوشنودی اور جنت ہے۔ تو تفسیر ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ایک ہی لفظ کے کتنے لیئرز آف میننگ، یعنی معنی کی کتنی تہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس سب سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ قرآن کو سمجھنا کوئی ایک بار کا کام نہیں ہے، یہ ایک مسلسل مکالمہ ہے، ایک آن گوئنگ ڈائلاگ ہے۔ یہ اس کے الفاظ کو ہماری زندگی، ہمارے کاموں اور ہماری اخلاقیات سے جوڑنے کا عمل ہے۔ تو چلیں اس گفتگو کو ایک آخری بڑے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جب کسی بھی متن کو، چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو، صرف پڑھنے کے بجائے اسے سائنس، تجربے اور تشریح کے الگ الگ زاویوں سے دیکھا جائے تو اس کے معنی کس طرح بدل جاتے ہیں؟ یہ سوال صرف قرآن کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ ہمارے سیکھنے اور سمجھنے کے پورے عمل کے بارے میں ہے، اور شاید یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل سمجھ ہمیشہ سطح سے نیچے جھانکنے سے ہی ملتی ہے۔